السلام علیکم. السلام بھائی جان سامنے سے ہیں. شادیاں کے اتنے دولہا ایک ہی ہوتا. پیچھے ہوتے جائیں بھائی, چلتے ہیں بھائی, پیچھے ہوتے جائیں. دو کمرے رکھے پیچھے آ جائیں. چلتے جائیں بھائی, چلتے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلتے جائیں بھائی, جلدی کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ٹھیک, میں آپ وکیل ہونے یار, ادھر آؤ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ بھائی خاموشی اختیار کریں بھائی, نکاح ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة.
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. جان صاحب آپ کا نکاح مقدس رفیق دختر محمد رفیق کے ساتھ 10,000 روپے مہر کے بدلے میں گواہوں کی موجودگی میں ان کی اجازت سے میں نے تیرے ساتھ نکاح کر دیا. تو نے اپنے لیے قبول کر لیا. میں نے اپنے لیے قبول کر لیا. محمد فیضان صاحب آپ کا نکاح مقدس رفیق دختر محمد رفیق کے ساتھ 10,000 روپے مہر کے بدلے میں گواہوں کی موجودگی میں ان کی اجازت سے میں نے آپ کے ساتھ نکاح کر دیا. آپ نے اپنے لیے قبول کر لیا. آپ کا نکاح عائشہ مشتاق کے ساتھ جو مشتاق صاحب کی بیٹی ہے 20,000 روپے مہر کے بدلے میں یہاں پورے مجمع کی موجودگی میں میں نے تیرے ساتھ نکاح کر دیا. تو نے اپنے لیے قبول کر لیا. جی میں نے قبول کر. محمد مغیرہ صاحب آپ کا نکاح عائشہ مشتاق دختر محمد مشتاق کے ساتھ 20,000 روپے مہر کے بدلے میں گواہوں کی موجودگی میں اور بہت سارے مجمع کے سامنے میں نے آپ کے ساتھ نکاح کر دیا. آپ نے اپنے لیے قبول کر لیا. جی میں نے اپنے لیے قبول کر لیا. آپ کا نکاح مبرہ مریم دختر محمد اکبر کے ساتھ 30,000 روپے مہر کے بدلے میں گواہوں کی موجودگی میں میں نے آپ کے ساتھ نکاح کر دیا. آپ نے اپنے لیے قبول کر لیا. مریم جو کہ بیٹی ہے محمد اکرم صاحب کی اکبر صاحب کی اس نام کی اس کے علاوہ اکبر صاحب کی اور کوئی بیٹی نہیں. بعوض 20,000 حق مہر جو کہ موقع پر ادا کر دیا گیا ہے. ان دعاؤں کی موجودگی میں مسلمانوں کے مجمع عام میں میں نے تو سے نکاح کیا تو وہ میں نے اپنے لیے قبول کیا. میں نے اپنے الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہمارے ان 3 عزیزوں کے اس وقت سنت کے مطابق نکاح ہوئے ہیں ان کے نکاحوں کو قبول فرمانا. ان کے نکاحوں میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمانا. ظاہری طور پر انہوں نے بڑی سادگی کے ساتھ یہ نکاح کیے ہیں اور تیرے نبی کا فرمان ہے جس نکاح میں سادگی ہوتی ہے اس میں اور بھی برکتیں ہوتی ہیں. ان کے نکاحوں کو اور بھی برکتیں عطا فرمانا. نکاحوں کے ہو جانے کے بعد
والے جو جوڑے ہیں ان کے اندر محبتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے والدین کے لیے بیٹیوں کو رخصت کرنا، جنہیں پیدائش سے لے کر جوانی تک بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لاڈ کے ساتھ وہ پالتے ہیں، پھر وہ تیرا حکم مان کر، تیرے نبی کا فرمان مان کر کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے انہیں رخصت کرتے ہیں۔ اللہ یہ عملاً اس بات کا اظہار ہے کہ ہم تجھے بھی مانتے ہیں، تیرے نبی کو بھی مانتے ہیں۔ جیسے یہ مشکل کام کر لیتے ہیں، دین کے بہت سارے آسان کام ہیں جن پہ ہمارا عمل نہیں ہے، وہ بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ان بننے والے جوڑے میں محبت پیدا فرما دے، اتفاق کی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جو محبت تھی، اس محبت کا حصہ ان جوڑوں کو نصیب فرما دے۔ نکاح بنیاد ہوا کرتا ہے کہ تیری نعمتوں میں سے بڑی نعمت اولاد ہوا کرتی ہے۔ اللہ نکاح پڑھ کر کے بنیاد ہم نے رکھ دی ہے، اگلی نعمت کے ساتھ ان کو بھی مالا مال فرما دینا، اور جو باقی ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہیں انہیں بھی صاحب اولاد بنا دینا، جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنا دینا۔ والدین نے ایک دوسرے پر بڑے اعتماد کا اظہار کیا ہے، بیٹیاں دے کر اعتماد کیا جاتا ہے۔ جس اعتماد کا اظہار آج کیا ہے، دونوں خاندانوں کو اس اعتماد کو ہمیشہ باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرما، نبی کی تمام سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، ہماری تمام دعائیں ان عزیزوں کے حق میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھے حضرت صاحب یاد آ رہے ہیں، لگتا ہے پیر صاحب سے آپ کا تعلق ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، جی جی بالکل آپ نے درست سمجھا۔ ماشاء اللہ۔ تو بیمار ہوئے تھے کو ہوئے ٹھیک؟ ہاں جی اب بہتر ہے۔ اسپتال جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکی حالات اس وقت جس نیج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، شاید ملکی تاریخ میں ایسے حالات اس سے پہلے نہ ہوئے ہوں۔ ہونے والے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے بدترین قسم کے انتخابات تھے۔ ابھی 4-5 دن جو پہلے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ رزلٹ ابھی آنا شروع نہیں ہوا، اور 45 نمبر فارم جو ہے وہ پہلے سے جاری ہو چکے تھے۔ میں اس مناسبت سے کہنا چاہوں گا، ملک کی وہ مقتدر جو الیکشن ملک میں کرواتے ہیں، وہ ملک میں الیکشن کروا کر کے لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ کیا کریں، پیسہ بھی ضائع نہ کروائیں، اور الیکشنوں سے آپس میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی نہ کروائیں۔ اوپر سے بیٹھ کر کے، جیسے جنرل ضیاء الحق نے ایک شورا بنائی تھی اور اس کی نامزدگیاں ہوا کرتی تھی، ایسی نامزدگیاں کرتے تاکہ ملک کا سرمایہ بھی بے جا خرچ نہ ہو، لڑائیوں سے بھی ملک بچ جائے اور وقت ضائع ہونے سے بھی بچ جائے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو جیتے ہوئے ہیں وہ بھی سر اٹھا کر کے نہیں بیٹھتے، سر جھکا کر کے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان کے پاس سوائے ایک ایجنڈے کے دوسری کوئی بات نہیں ہے، وہ بس ایک ہی نعرہ لے کر کے جاتے ہیں، خان کو رہا کرو اور بشرا کو رہا کرو۔ ان کے پاس بھی بات کوئی اور نہیں ہے۔ جب سلسلہ یہ ہوگا، وہ سر جھکا کر کے بیٹھے ہوں گے اور یہ ایک ہی بات کریں گے، ملک ترقی نہیں کر سکے گا، ملک تنزلی کی طرف مزید جائے گا۔ معاشی لحاظ سے اتنا کمزور ہو چکا ہے اس وقت، موسم کے لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے، ہم اس پہ بول تو نہیں سکتے، کچھ اللہ کا نظام ہے،
ہم اس کے تابع ہیں۔ ادھر گندم کی کٹائی کا موقع ہے اور عین ایسے موقع کے اوپر بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے گندم کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک موسم کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور دوسرے نمبر پر گورنمنٹ پاکستان گندم خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی تک زمینداروں کو باردانہ مل نہیں رہا اور کہا جا رہا ہے جس کے پاس 6 ایکڑ زمین ہوگی پورے پروف کے ساتھ اس کو باردانہ ملے گا، باقیوں کو نہیں ملے گا۔ میں یوں سمجھتا ہوں اس وقت گندم کی کم قیمت کر کے یہ کسانوں کے اوپر ظلم ہوگا اور یہی گندم جو ہے یہ آگے چل کر کے پھر اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ بڑے لوگ ابھی بھی فائدہ حاصل کریں گے اور بعد میں بھی فائدہ حاصل کریں گے اور فلور ملوں والے اس وقت سستی گندم خریدیں گے اور مہنگا آٹا بکتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ سر ملک بجلی کے آئے دن بجلی کے قیمتوں میں اضافہ روزانہ کی بنیاد پر کبھی ملک میں ایسا نہیں ہوا۔ چند دن گزرتے ہیں بجلی کے قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ ایمانداری سے ملک کا متوسط طبقہ جو ہے وہ سوچ رہا ہے ہم نے جینا کیسے ہے، کیسے اس ملک میں رہیں گے۔ آپ یہ خبریں بھی سن رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ کر کے باہر نہیں جایا کرتے تھے جتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت ملک چھوڑ کر کے باہر جانے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ ہر شہر ضلع میں جہاں پاسپورٹ کے دفتر ہیں وہاں دیکھیں لائنیں کتنی لگی ہوئی ہیں، وہی پاسپورٹ ملتا ہے، ویزا لگواتے ہیں اور ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے پرسوں میں نے قومی اسمبلی میں ہونے والی اجلاس کی کارروائی تھوڑی سی دیکھی، اس میں MQM کے لیڈر مصطفیٰ کمال صاحب وہ گفتگو کر رہے تھے، میں نے وہ سماعت کی اور آپ نے بھی سنی ہوگی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ MQM جماعت کا ایک لیڈر گفتگو کر رہا تھا، وہ اگر کوئی مولانا صاحب کرتے تو شاید مجھے اتنا تعجب بھی نہ ہوتا اور مجھے اتنی خوشی بھی نہ ہوتی، اس لیے کہ ہمارا تو عنوان ہے، ہم ہمیشہ ہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے کہا جب تک پاکستان میں سودی نظام جاری ہے اس وقت تک پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اور اس نے دلیل دے کر کے کہا کہ قرآن پاک ہمیں حکم دیتا ہے کہ سود کو ختم کرو اور جو سودی کاروبار کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ جب اللہ کا اعلان جنگ ہے تو کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ملک کو بنے ہوئے 76 سال سے زیادہ گزر گیا، ہم سنتے آ رہے ہیں کہ سودی نظام کا خاتمہ ہونے والا ہے، ہو کر کے رہے گا۔ پھر پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جاری کر دیا تھا، وہ آرڈر بھی جاری ہوا مگر گورنمنٹ اس آرڈر کے خلاف بھی عدالت میں گئی ہوئی ہے، یعنی گورنمنٹ کہنا چاہتی ہے سودی نظام رہنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ مصطفیٰ کمال نے قرآن پاک کی آیات بھی پڑھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ بھی سود کے خلاف پڑھے، اور ساتھ ساتھ اس نے آئین پاکستان کی وہ کتاب جو جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آئین بنا، وہ کتاب پڑھ کر کے اس کے حوالے پڑھ رہے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے سالوں میں سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کب کا یہ آئین بنا ہوا ہے، کب کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، ختم کب ہوگا، یہ سمجھ سے بالا ہے۔ جب تک اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام نہیں آئے گا اس وقت تک ملک میں نہ معاشی لحاظ سے مضبوط ہو سکتے ہیں، نہ ملک مستحکم ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز میں ترقی کر سکتے ہیں۔ بانی پاکستان نے ملک بناتے ہوئے یہ کہا تھا، میں ایسی مملکت بنانا چاہتا ہوں جہاں خلافت راشدہ کا نفاذ ہوگا، اور جب خلافت راشدہ کا نفاذ ہو جائے گا، بڑی ذمہ داری سے بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں
یہ ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ملک بھی مضبوط ہو جائے گا، ملک محفوظ بھی ہو جائے گا۔ اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ، مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ دنیا کفر متحد ہو کر کے فلسطین کے اوپر بمباری کر رہی ہے اور بارود پھینک رہی ہے۔ 35,000 سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، ہسپتالوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، بیماروں کو مارا جا رہا ہے۔ اور افسوس ہے 56 اسلامی ملک ہیں، ان کی کوئی مشترکہ آواز نہیں ہے۔ OIC اجلاس کرتی ہے، بس اجلاس ہی ہوتا ہے، اقوام متحدہ کہاں ہے اس کی بھی مؤثر آواز نظر نہیں آ رہی۔ میں آپ کی وساطت سے اسلامی ملکوں کے سربراہوں سے یہ بڑی دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ وہ سر جوڑ کر کے بیٹھے مکہ مکرمہ میں اپنا اجلاس کریں اور وہاں سے مشترکہ طور پر ایک اپنا لیڈر بنائیں، اس لیڈر کے پیچھے سارے چلیں اور چل کر کے دنیا کفر کا مقابلہ کریں۔ جس دن یہ ہو گیا انشاءاللہ دنیا کفر کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جناب ایک گزارش یہ ہے کہ پہلے جو مذہبی جماعتیں تھیں وہ ایک پلیٹ فارم تلے متحد ہو کر، لیکن اب کافی عرصہ سے ملی یکجہتی کونسل بھی غیر فعال ہے اور وہ اس طرح وہ کردار ادا نہیں کر پا رہی قومی سیاست میں جس طرح کے ماضی میں اس کا کردار رہا ہے۔ کیا آپ جو صف اول کی مذہبی قیادت ہے، کیا اس حوالے سے بھی کسی لیول پہ کوئی مشاورت جاری ہے کہ سب لوگ ایک پرچم تلے متحد ہوں اور سیاسی جو جد و جہد ہے وہ بھی مشترکہ طور پر کریں؟ بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے۔ ابھی جو ہونے والے الیکشن ہیں اس میں مذہبی جماعتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ان کے بھی سامنے ہے، آپ کے بھی سامنے ہیں۔ میں بھی آپ کی آواز بن کر کے بڑی دردمندانہ انداز میں تمام مذہبی جماعتوں کی لیڈرشپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، عوام بھی یہ چاہتے ہیں اور تھک بھی گئے ہیں اور سارے نظاموں کو دیکھ بھی چکے ہیں۔ خدا کے لیے تم ایک ہو جاؤ اور ایک ہو کر کے اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کسی کنارے کے اوپر لگاؤ۔ کوئی جماعت بھی اگر اس عنوان کے اوپر عملاً آگے بڑھے گی تو میری جماعت ان کے دست و بازو بنے۔ ماشاءاللہ۔